آج دن کو میں ایک محب اہل بیت کے 40ویں میں گفتگو کر رہا تھا، اچانک میرے دماغ کے دریچے کھلے۔ حضرت امام آلوسی فرماتے ہیں کہ چونکہ رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرا نبی کہہ دو کہ میں تم سے کسی قسم کا اپنی رسالت کی تبلیغ کا اجر نہیں مانگتا، میں اگر مانگتا ہوں تو صرف اپنے قرابت داروں کا پیار مانگتا ہوں۔ اس کے متصل بات فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جس نے یہ نیکی کمائی، نبی کی آل کا پیار اس کی دل میں آیا، میرا رب اگلا اسٹیپ بیان فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس نیکی میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ اب جو جملہ میں دینے لگا اس کو توجہ سے سننا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس میں حسن پیدا کریں گے، اس میں حسن خوبی بڑھائیں گے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ جب دل میں نبی کی آل کا پیار آ جاتا ہے، یہ نیکی پھر مٹتی نہیں، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا ایک معنی اور ہے، توجہ سے سننا ہے، ایک معنی اور ہے۔ ویسے تو ہم نے کئیوں کو دیکھا، او جی یہ پائی صاحب داڑھی پگڑی سارا کچھ کرتے تھے، جب سے ان کی شادی ہوئی ہے تب سے سب کو چھوٹ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ کئیوں کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جناب پہلے بڑی مسجد مسلح کے ساتھ تھے، ابھی ان کی جناب اٹھنا بیٹھنا کہیں اور ہو گیا ہے، اب نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ کہ کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ وہ کرتا ہے پھر چھوٹ جاتی ہیں، گھٹ جاتی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جس کے دل میں ایک بار میرے یار کی آل کا پیار آیا، ہم اسے گھٹنے نہیں دیں گے، ہم اسے بڑھاتے جائیں گے۔ یہ نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس میں اس کی خوبی اور بڑھائیں گے۔ اس یہی بات ہے کہ پہلے بندہ اس درجے پہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف ہنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جس کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جس کے بھائی حسن اور نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ، اشجع الاشجعی امام المتقین، قوت زور نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جب محبت دل میں آئی سلام کیا، پھر نیکی بڑی تو اگلا درجہ آ گیا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اب بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یعنی جب بندہ پہلے ادب سے شروع ہوتا ہے، سلام پہ جاتا ہے، سلام سے جب بڑھتا ہے تو پھر اس جگہ فنا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اب اگلی بات کروں گا نا تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا۔ اس سے جب اگلا درجہ آتا ہے تو پھر بندہ یہ لکھنے بیٹھتا ہے کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ مسئلے کو سمجھئے، ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے 2 دفعہ یہ 7 دفعہ لفظ نور استعمال کیا ہے، اور ساتوں کی ساتوں جگہ نور کا الگ الگ معنی ہے۔
بڑے بڑے شعراء اس دنیا میں آئے، اس سنت شعری میں ان کی تجنیس کلام، ان کی جناب اینڈنگ جو ہوئی ہے نا وہ 4 پہ پہنچے، بلکہ ایک نے 5 کا کہا، وہ بھی آگے جا کر اس کا وزن خراب ہو گیا، 4 پہ پہنچے، یعنی ایک لفظ 4 دفعہ استعمال ہوا، الگ الگ معنی لیا۔ اعلیٰ حضرت نے 7 دفعہ ایک لفظ استعمال کیا، الگ الگ معنی لیا۔ کیسے؟ نور و بنت نور و زوج نور و ام نور و نور، نور و بنت نور، پہلا نور سیدہ زہرا، بنت نور دوسرا نور میرا نبی، زوج نور مولا علی، ام نور و نور، اس نور و نور سے مراد حسن و حسین، چھٹا نور نور مطلق کی کنیز، یعنی سیدہ زہرا اللہ کی بندی ہیں، اللہ رے لینا نور کا، لینا مقدر نصیب کو کہتے ہیں۔ اب مانا بنتا ہے اے بڑے بڑے نوروں والے آئے، بتاؤ اس کائنات میں سیدہ زہرا جیسا نور کون ہے؟ جس کی بندی ہے وہ بھی نور، جس کی بیٹی ہے وہ بھی نور، جس کی بیوی ہے وہ بھی نور، اور جن کی امی ہے وہ بھی نور ہے، خود بھی نور ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے نزد لہو فیا حسنا، ہم اس محبت والی نیکی کو گھٹاتے نہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ اس لیول پہ جا کے جو امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے یہ کلام پڑھا ہے نا، تو تب پڑھا ہے۔ میں ابھی شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت نے غوث پاک کی ایک منقبت لکھی جس کے 111 اشعار فارسی میں، ان میں صرف 11 شعر انہوں نے لکھے غوث پاک کے بوئے کے کتوں کی شان میں۔ جڑو لے بولے میں اسے غوث پاک کے در کے، اور ایک واقعہ لکھ کر جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا، میں کہتا ہوں یہ تمام دنیا کے سنیوں کے لیے بالخصوص اور باقیوں کے لیے بالعموم یہ بہت بڑا میسج ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں ایک حدیث ایک روایت لے کے آئے ہیں، انصاریوں کا ایک بچہ، انصاری سمجھتے ہو صحابہ کرام جو مدینے والے تھے، ان کی اولاد میں سے ایک بچہ مر گیا، اسے دیکھا گیا وہ جنت کے باغوں میں، اس سے پوچھا گیا تجھے کون سا عمل کام دے گیا؟ کہنے لگا مجھے حضور کی رشتہ داری کام دے گئی ہے۔ سائل نے سوال کیا کیا تو سید ہے؟ کیا تو ان کی اولاد میں سے ہے؟ کہا نانا۔ کہا پھر رشتہ داری کیسی؟ کہا میری ان سے ایک گناہ تعلق داری ہے۔ کیسی؟ کہا جیسے کتے تعلق داری بکریوں کے ساتھ۔ تانوں گال کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تم نے بکریوں کا ریوڑ رکھا ہوا ہے، ان کو سنبھالنے کے لیے کتا رکھا ہے۔ اب مقصود کتا پالنا نہیں، مقصود تو بکریوں کی رکھوالی ہے، لیکن یہ کتا بکریوں کے ساتھ ساتھ ہے، بکریوں کے آگے پیچھے چل رہا ہے۔ اس بکریوں کی وجہ سے مالک اسے روٹی بھی دیتا ہے۔ آئے یار کو گل نہ سمجھو یار، ان بکریوں کی حفاظت کی وجہ سے مالک اس کو کھانا بھی دیتا ہے۔ انصاری کہتے ہیں میرا نبی سے رشتہ یہ جیسے ایک کتے کا رشتہ بکریوں کے واسطے سے مالک کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں ذرا خود غور کرو، اگر بکری اور کتے والا رشتہ اگر یہ ادھر کام آتا ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا جن کی رگوں میں مدینے والے کا خون دوڑ رہا ہے، جو رسول اللہ کے جگر پارے ہیں، نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، حسنین کریمین ہیں، ان کا کیا مقام؟
نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 بنتی نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اب اسی سیدہ زہرا کی ایک جوڑی ہے، آپ کو واسطہ حسین پاک کا یہ چند منٹ ہیں، اس کو مزے سے سننے۔ مجھے اب درمیان میں اس بھائی کو بھی اسی لیے روک دیا تھا کہ بات نہیں کر اور سیدھا سیدھا، چونکہ مزہ ہوتا ہے، اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ وہ سمجھے شاید میں ان کو جلدی جلدی کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا تھا بس آپ نعت پڑھتے جاؤ، درمیان میں بات نہ کرو، کہ بندہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو مجھے خود بھی احساس ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک محبت کی لہر میں چل جا رہا ہو تو پھر درمیان میں رکے تو سننے والوں کو بڑا بے ذوقی سی محسوس ہوتی ہے، تو مجھے کہنا نہ پڑے۔